اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29 رکو نمبر 3 مکمل ہو گئی تھی۔ آگے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب رکو نمبر 3 کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہوئی وہ شروع ہو رہا ہے۔ بغور سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی تخلیق کی طرف اشارہ کیا، آسمان و زمین بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میں اللہ ہوں، میں ہی سب کو پیدا کیا ہوں، اور ساتوں آسمان و زمین کو بھی میں پیدا کیا۔ ان چیزوں کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب میری ہی تخلیق ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو جب سب چیزوں کا خالق اللہ ہے تو اللہ ہی کی عبادت کی جائے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے۔ ہمیں ہر بات میں، ہر کام میں اسی کو اپنا حاکم، اپنا بڑا، اپنا خدا، اپنا سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں ہم سنیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، جانشین۔ جیسے باپ کا نائب بیٹا ہوتا ہے، باپ کا جانشین بیٹا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک جانشین، یعنی میری باتیں، میرے احکامات تم تک پہنچانے کے لیے جو تمہارے پاس آئے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ وہ جو بات بتائے گا وہ میرا حکم ہوگا، وہ جو کہے گا اس کو میرا ہی حکم مانو گے اور اسی پر عمل کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک جانشین، خلیفہ، قالو، تو فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں ایسی مخلوق کو جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا ایک دوسرے کا۔ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے، اور جنات میں بتائی تھی کہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کے مزاج میں شر ہے، برائی ہے، زمین میں بہت فساد کرتے رہے وہ لوگ، خون بھی بہاتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر شر بھرا ہوا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے، خون بھی بہاتے تھے۔ تو فرشتوں کا حال، جب فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا، انہوں نے سمجھا کہ زمین کا مزاج بھی ایسا ہی ہے، جو اس میں رہے گا وہ بھی فساد کرے گا، وہ بھی خون بہائے گا۔ بعض مفسرین نے تو یوں فرمایا ہے کہ گویا فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والے خلیفہ میں 3 طاقتیں ہوں گی، ایک تو عقلی طاقت ہوگی، دوسرے شہوانی طاقت ہوگی، تیسرے
असबी ताकत होगी जो अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। तो उन्होंने यही समझा कि जब उसके अंदर इतनी ताकत रहेगी तो वो भी ऐसा ही करेगा जैसा जिन्नात किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके सवाल पर, जो अल्लाह ने उनसे कहा और फरिश्तों ने ये सवाल रखा कि अल्लाह क्या ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करेगा, जो खून बहाएगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जो मखलूक मैं पैदा करने जा रहा हूँ उस मखलूक की सिफत ये नहीं होगी जो तुम समझ रहे हो। और फरिश्तों ने ये भी कहा कि अल्लाह क्या हम आपकी इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? हमें रात दिन आपकी इबादत करते हैं, तो क्या आप अपनी इबादत के लिए किसी और मखलूक को पैदा कर रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ इबादत ही मकसद नहीं है। देखो, अल्लाह तबारक ताला अजल से है और अबद तक रहेंगे, ये एक समझने वाली बात है। अल्लाह शुरू से है और आखिर तक रहेगा। जब कुछ भी नहीं था, ना आसमान, न जमीन, न दीगर मखलूकात, तब भी अल्लाह था। पैदा करने के बाद भी अल्लाह है। जब खत्म हो जाएगा सब, तब भी अल्लाह रहेगा। ये हमारा ईमान होना चाहिए, है ना। मैं आपको बताती चलूं, अल्लाह ताला ने जब कुछ भी नहीं था, न आसमान, न जमीन, न अल्लाह का अर्श, न फरिश्ते, न जिन, न जिन्नात, न मखलूक, दीगर मखलूक, तब भी अल्लाह ताला मौजूद थे। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा किया नूर से। नूर यानी रोशनी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं, हम उनको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते। जैसे ये लाइट की जो रोशनी है, नूर है, हम इसको पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही फरिश्तों को भी हम अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते, हम देख नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने ऐसी नूरानी मखलूक पहले पैदा की। क्या सोच के? अल्लाह तबारक ताला को सिर्फ अपनी मारिफत करवाना थी। मारिफत का मतलब है पहचान करवाना। अल्लाह को अपनी पहचान करवाना थी कि मैं अल्लाह हूँ। फरिश्ते इबादत करने लगे अल्लाह ताला की। फिर अल्लाह तबारक ताला ने जिन्नात को पैदा किया, जिनों को पैदा किया, जो शोले वाली आग से पैदा हुए। आग जलाओ तो जो ऊपर शोला उठता है ना, लहराता हुआ, वो लहराते हुए शोले वाली आग से अल्लाह ने जिनों को पैदा किया और उन्हें भी अपनी मारिफत करवाई कि मैं तुम सबका खालिक हूँ। फिर जब जिन भी पैदा हो चुके और कुछ उसमें उनमें अच्छे और बुरे सभी थे, जो अल्लाह ताला की इबादत भी करते थे और कुछ नहीं भी करते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया कि अब एक ऐसी मखलूक पैदा करूं जो मिट्टी से बनेगी। एक नूर से पैदा किया, एक को आग से पैदा किया, अब तीसरी जो मखलूक पैदा करने जा रहे वो मिट्टी से पैदा होगी। तो सबसे पहले अल्लाह ताला मिट्टी लाने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूए ज़मीन पर भेजे कि जाओ ज़मीन को पर जाओ और वहाँ से मुख्तलिफ जगहों पर से अलग अलग किस्म की मिट्टी लेकर आओ। देखो, हम ज़मीन में चलते फिरते हैं तो हम देखते हैं कहीं की मिट्टी काली होती है, कहीं की लाल होती है, कहीं की पीली होती है। तो मिट्टी का रंग अलग अलग होता है। अल्लाह ने फरमाया मुख्तलिफ जगहों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आओ ताकि हम उससे एक मखलूक पैदा करें। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और ज़मीन से जब मिट्टी लेने लगे तो ज़मीन रोने लगी, वो अवेला मचाने लगी, कहने लगी नहीं, मैं अपने जिस्म का हिस्सा तुमको कुछ नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी। तो उसका रोना धोना देख के जिब्राइल वापस चले गए। अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं जाकर, या अल्लाह वो तो बहुत रो रही है, अपना हिस्सा लेने ही नहीं दी मुझको। तो अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। उसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ तुम लेकर आओ। वो भी आए, वो भी वापस चले गए और वो भी यही जवाब दिए कि या अल्लाह ज़मीन अपना हिस्सा मुझको लेने नहीं दे रही है और वो बहुत रो रही है, वो अवेला मचा रही है, मुझको उसका रोना देखा नहीं गया, मैं चला आया। तीसरी मर्तबा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजे कि जाओ तुम जाओ ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ।
وہ بھی آئے، وہ بھی واپس چلے گئے خالی ہاتھ، یہی کہتے ہوئے کہ نہیں وہ اپنا حصہ مجھ کو دے نہیں رہی ہے، رو رہی ہے، اور مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسرائیل تم جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور زمین کے مختلف حصوں پر سے مٹی زبردستی اٹھا لیے۔ زمین رو رہی تھی، واویلا مچا رہی تھی کہ نہیں میں اپنا حصہ نہیں دوں گی تم کو، لیکن وہ زبردستی سب جگہ سے اٹھائے اور لے کے چلے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے مٹی لے کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے لائے؟ یہ تینوں تو واپس آ گئے تھے خالی ہاتھ۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، جب آپ نے مجھے حکم دیا تو میرے ذہن میں یہ ایک چیز تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو بجا لانا یہی میری اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ تو میں اس کے رونے، اس کے واویلا مچانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور میں چھین کے اس کے جسم کا حصہ جہاں جہاں سے چاہا مختلف رنگ کی مٹی لے کے آ گیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، میں اس کا رونا چلانا نہیں دیکھا، میرے دماغ میں صرف آپ کے حکم کو بجا لانا یہ تھا، اور میں وہ لے کے آ گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور سنا دیا اس فیصلے کو کہ اسرائیل، یہ مٹی جو تم لے کر آئے ہو، اب اس مٹی پر جو کام ہوگا، جو انسان بنے گا، اور پھر جب اس کو زندگی ملے گی، پھر اس کے بعد زندگی کے بعد جب اس کی موت آئے گی تو موت آنے کے لیے جو اس کی روح نکالنے والا معاملہ ہوگا وہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں واپس آ گئے رونا دھونا دیکھ کے، اور موت کٹھن مرحلہ ہے، تو تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، سارے انسان مجھے ہی تانا دیں گے، کوسیں گے کہ اسرائیل آیا تھا اور اس کی روح لے کے چلا گیا، اسرائیل آیا تھا اس کو مار کے چلا گیا، اسرائیل ہی اس کی موت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اسرائیل، تمہارا تو کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ جب کسی کی موت آئے گی نا تو تمہارا کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ جب موت آنے والی ہوگی تو میں ایسا سبب لگاؤں گا انسان کے ساتھ کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں کے سر میں درد ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کے پیٹ میں درد ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کو یہ بیماری ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ موت کے لیے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں ملک الموت آئے اور اس کی روح لے کے چلے گئے۔ ہم خود بھی نہیں کہتے، ہم بھی یہی کہتے کہ فلاں بیماری میں فلاں مر گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک آ گیا وہ مر گیا، فلاں کو ایسا ہوا وہ مر گیا، فلاں سویا تو سوتا ہی رہ گیا، وغیرہ وغیرہ، ہم یہی سب باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مٹی لانے کا کام اسرائیل کو جب دیا تو وہ اس حکم کو بجا لائے اور یہ کام انہوں نے پورا کیا۔ جب آدم کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی جو آئی تھی، اسرائیل لائے تھے، وہ مٹی کا گارا بنا کے پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیے۔ جب پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیا تو وہ مٹی، پانی میں جو مٹی رہتی ہے کافی ٹائم تک اگر پڑی رہے گی تو مٹی کے اندر سڑن پیدا ہو جاتی ہے، اور جب سڑن پیدا ہوتی ہے تو وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بولی جاتی ہے۔ سلسال اس کو عربی میں کہا گیا، سلسال من حمیم مسنون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ایک دم جو سڑنے کے بعد جس میں کھنک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر جب خوب سڑ گئی وہ مٹی، کھنکھناتی ہوئی ہو گئی، تب اللہ نے اس مٹی کا پتلا بنا دیا، آدم کا پتلا۔ اور پتلا بنانے کے بعد بھی اس میں جان نہیں ڈالی، وہ ایسا ہی پتلا بنا کے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد کیا ہوا؟ فرشتے وہاں سے گزر رہے، دیکھ رہے پتلا بنا ہوا ہے، کیا معلوم اللہ کا کیا منشا ہے، کیا ارادہ ہے، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرے سے چیمی گوئیاں کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ہی پوچھ رہے کہ کیا مقصد ہے اللہ کا، کیا مقصد ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورا مکمل بنا کر فیصلہ کیا کہ اب اس میں جان ڈال دے، تب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان پر ظاہر کیا، جان ڈالی، اور جان ڈالنے کے بعد ان کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے جس کو میں اپنا نائب بناؤں گا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتے سوال اٹھائے کہ آپ اس کو، ایک مخلوق تو پہلے پیدا کر چکے آگ سے، جو ایک دوسرے کا خون بہاتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو تکلیف دیتی ہے، جو زمین میں فساد برپا کرتی ہے، تو یہ بھی زمین میں جا کے یہی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اس مخلوق کی طرح نہیں ہوگا۔ اب آگے سنو، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے کچھ نام، کلہا یعنی سارے نام، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، پھر فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، بتا دو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اشیاء کے نام بتا دیے اللہ نے، اور فرشتوں سے سوال کیا۔ اب نئی نئی مخلوق پیدا ہوئی ہے، جس نئی مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے پہچاننے کے قابل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کا نام بتا دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں زمین سے ہی تعلق رکھنے والی تھی۔ اب مٹی سے، زمین کی مٹی سے جب ہم بنے ہیں تو جس چیز سے ہم بنے ہیں ہم اس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمارا اس سے تعلق ہے، تو ہم اس کو جان لیں گے، پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا دماغ دیا ہے، ہمارے دماغ میں اللہ نے خود بخود اتنا ڈال دیا ہے کہ ہمارا تعلق جس چیز سے ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا بہت تو سیکھ لیتے ہیں، دیکھ کے پرکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ نے چند چیزوں کے نام بتا دیے، پھر ان چیزوں کو اللہ نے پہلے فرشتوں پر پیش کیا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے، اور پھر اللہ نے فرمایا بتاؤ اگر تم سچے ہو ان چیزوں کے نام۔ اب ایسا ہوا، زمین سے تو وہ لوگ پیدا نہیں ہوئے، وہ تو نور سے پیدا ہوئے، وہ مخلوق ایسی ہے وہ زمین کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو تو پہلے سے بتا دیا تھا، اور وہ مٹی سے بنے ہوئے تھے، وہ سنے اور سمجھ لیے، حتیٰ کہ چھوٹے بڑے پیالے کا نام بھی بتا دیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چھوٹے بڑے پیالے کا نام بتا دیا تھا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جو مٹی سے بنی ہوئی تھی، ان چیزوں کا نام اللہ نے پوچھا تھا، لیکن جب فرشتے نہیں بتا سکے تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اب آدم بتائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم کو تو اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ نے سکھایا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں میں جو تم نہیں جانتے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو جب فرشتوں نے عاجزی ظاہر کی کہ ہم نہیں بتا سکتے، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا نام بتانے کے لیے کہا۔ یہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بتانا تھی کہ دیکھو جو کام تم نہیں کر سکے یہ مخلوق کر دی، اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا انہیں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں وہ نام ڈال دیے، اور آدم علیہ السلام وہ بحسن خوبی بتا دیے ان چیزوں کے نام۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ
فرشتوں کی نظر میں آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر کرنا مقصد تھی، بتانا مقصد تھا کہ جو مخلوق میں پیدا کیا ہوں دیکھو وہ کتنی اعلیٰ درجے کی ہے، جو تم نہیں کر سکے وہ کر لی، جو تم نہیں بتا سکتے وہ بتا دی۔ تو ان کی فوقیت بھی ظاہر ہو گئی، ان کا افضل ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ مخلوق تم سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد جب اتنا ہو گیا، ماحول میں یہ ساری باتیں ہو گئی، تو فرشتوں کو بھی لگا کہ ہاں بھائی یہ مخلوق تو اعلیٰ درجے کی ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ یہ جانتی ہے، جو چیزیں ہم نہیں بتا سکے وہ ان چیزوں کا نام بتا دی۔ واقعی میں یہ مخلوق تو بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی پیدا کی اللہ نے۔ تب ان کے دل میں آدم علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی، ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ اب جب مرتبہ بڑھ گیا، فرشتوں کو لگا کہ ہاں علم میں ہم سے زیادہ ہے یہ، اب علم اور مرتبے میں ہم سے کوئی زیادہ ہوتا ہے تو چاہے عمر میں چھوٹا ہو لیکن ہم اس کی عزت کرتے ہیں نا۔ ایسا ہی ہیں تو فرشتے، بہت بڑا مرتبہ ہے فرشتوں کا، لیکن آدم علیہ السلام کا علم ان سے بڑھ گیا تو اب آدم علیہ السلام کی عزت ان کے دل میں اور بڑھ گئی، اور وہ احتراماً کھڑے ہو گئے چپ چاپ اللہ کے سامنے۔ جب احترام ان کے دل میں آیا تب اللہ نے یہ بات پیش کی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابلیس فرشتوں کے پاس کیا کر رہا تھا۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، ابلیس ابو الجن ہے، جنوں کا باپ تھا، وہ جنوں کا باپ تھا، لیکن خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالی کی آسمان اور زمین میں، روئے زمین پر بھی اور آسمان میں بھی، کوئی ایسی بالشت بھر جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، سب جگہ سجدہ کیا تھا۔ اتنی عبادت کیا اللہ کی، اتنی عبادت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اعلیٰ درجہ پا لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت دیکھ کے فرمایا کہ تو اتنا عمدہ بہترین عبادت کرنے والا ہے تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ آسمان میں۔ اللہ نے اسے جگہ دی آسمان میں فرشتوں کے ساتھ۔ اسی وجہ سے یہاں آیا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو یہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا جو وہ سجدہ کرتا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں کا باپ تھا۔ اور جن کے اندر میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کے اندر شرارت ہوتی ہے۔ کیسی شرارت ہوتی ہے؟ ایک چنگاری کہیں پھینک دو، وہ اس کے شرارے بڑھاتے چلی جاتی ہے اور وہ ساری چیزوں کو لپیٹ میں لے کے جلاتی ہے۔ تو جنوں کے اندر اکثر شر ہوتا ہے، اور یہ اسی شر کا نتیجہ تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ سب فرشتے جھک گئے، یہ نہیں جھکا، انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیسے کیا کہ کھڑا رہا ایک دم ایسے ٹائٹ، اونچا ہو کے کھڑا رہا، سب فرشتے جھکے ہوئے سجدے میں اور یہ ایسے ٹائٹ کھڑا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں کیا تو سجدہ؟ آگے دوسرے پاروں میں 11ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَمَرْتُكَ أَن تَسْجُدَ، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہنے لگا معلوم؟ قَالَ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ نہیں بولا اس کو مٹی سے پیدا کیا تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں، خالی اتنا بولا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہی وجہ ہے کہ میں سجدہ نہیں کیا۔ اس کی وضاحت میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کے کہنے کا منشا یہ تھا
کہ آگ کو کتنی بھی نیچے زمین پر جلاؤ وہ آگ جلتی ہے تو اوپر اٹھتی ہے، اوپر اٹھتی ہے۔ تو میرے اندر آگ ہے، میں جن ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اوپر ہی اٹھوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ اور مٹی کو کتنا بھی بڑے سے بڑا گولا بنا دو، عمارت بنا دو، دیوار بنا دو، اوپر اچھالو، لیکن مٹی کا کام ہے وہ نیچے گر کے ہی آئے گی، وہ جھکے گی۔ تو اس کے کہنے کا منشا یہ تھا، آگ کھڑی رہے گی اور مٹی جھکے گی، آدم کو بولو کہ مجھ کو سجدہ کرے، میں اس سے بڑا ہوں مرتبے میں۔ علماء نے اس کی بات سے یہ تعبیر نکالی ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو وہ تکبر کر گیا اور تکبر کیا، انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو انکار کیا ہے تو تیرا یہاں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دربار میں تکبر کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے سارے فرشتے جھک گئے تھے، تجھے فرشتوں میں رہنے کا مرتبہ دیا گیا تھا، تو تیرا کام تھا کہ تو فرشتوں کے ساتھ جھک جاتا، لیکن تو نہیں جھکا، تو اب تو میرے دربار سے نکل جا، یہاں سے چلا جا۔ اتر گیا، وہ چلا گیا، اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے گیا۔ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ کہنے لگا یا اللہ، اس کو معلوم ہے، وہ بڑا شاطر دماغ بھی تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جتنا بھی ظاہر ہوا ہے کہ مجھے اپنے دربار سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب ہوگی ہمیشہ، کیونکہ وہ بڑی قریب سے رہ کے دیکھ لیا تھا۔ تو وہ بھاگ رہا ہے، اوپر سے آسمان سے بھگایا جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے بھاگتے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ اتنی مہلت دے دے، قیامت قائم ہونے تک مہلت دے دے۔ الی یوم یبعثون کا لفظ آتا ہے قرآن میں، کہ جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے ایک مدت تک مہلت دی، جا۔ تو کیا کہنے لگا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب تو مجھے مہلت دے دیا نا، تو اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، تیری مخلوق کے پاس، یہ انسانوں کے پاس۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، میں سب طرف سے آ کے ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جا، بہکا۔ وہی بندے بہکیں گے جو تیرے ہوں گے، جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے، جن پر تیرا غلبہ ہوگا۔ لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے، الا عبادک المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ جا، کتنوں کو بہکانا ہے بہکا۔ وہ بھاگ رہا تھا، اور بھاگتے بھاگتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کرتے آیا اور مہلت مانگ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی۔ اللہ نے یہ سوچ کر اس کو مہلت دی۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے مہلت کیوں دی؟ نہیں دینے کا تھا اس کو مہلت۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اور ہمارا سارا بگاڑا اس نے کر دیا دنیا میں آ کے، ہر کسی کو ہر طرح سے بہکاتا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بس اسی دنیا تک ہی کی حد تک ہی مہلت دی ہے، پھر تو ہمیشہ اسے جہنم میں جلنا ہے، کبھی نکالنا نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ تکبر کر گیا۔ اور جس کے اندر تکبر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں رہے گا۔ اور جس کا دل تکبر سے پاک ہوگا تو اس کے دل کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی، اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ تو ہمیں ان آیتوں سے یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، اللہ نے قرآن میں جو بھی فرمایا ہے، ہمیں اس پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم جیسا اللہ نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نافرمانی سے بچیں، کیونکہ نافرمانوں کا انجام یوں ہوا جیسا کہ ابلیس کا ہوا۔ تو ہر نافرمانی والے کام، ہر معصیت والے کام، ہر برے کام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اپنے دین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔